اور آپ کو اہم خبر دیتے چلے، خیبر پختونخوا میں 13 تا 15 اکتوبر کے دوران 34 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں انجام کو پہنچے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپین وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سپین وام میں جھڑپ کے دوران 18 خوارج ہلاک، ٹھکانے مؤثر کارروائی میں تباہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں 13 تا 15 اکتوبر کے دوران 34 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں انجام کو پہنچے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپین وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سپین وام میں جھڑپ کے دوران 18 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے، ٹھکانے مؤثر کارروائی میں تباہ کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 13 سے 15 اکتوبر کے دوران مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں، 34 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں انجام کو پہنچے ہیں۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے سپین وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ سپین وام میں جھڑپ کے دوران 18 خوارج کو ہلاک کیا گیا، ٹھکانے مؤثر کارروائی میں تباہ کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیاں، 34 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ کارروائیاں 13 سے 15 اکتوبر کے درمیان کی گئی ہیں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں انجام کو پہنچے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپین وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے سپین وام میں جھڑپ کے دوران 18 خوارج کو ہلاک کیا گیا، ٹھکانے مؤثر کارروائی میں تباہ کیے گئے۔ نمائندہ خصوصی سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، جیسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی فوج اب بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی مہلت کے دہشت گردوں کو وہ جس بھی علاقے میں پائے جائیں گے ان کو ہنٹ ڈاؤن کرے گی۔ انہی کارروائیوں کے تسلسل میں بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 34 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، پریسائز آپریشن کی بنیاد پر سپین وام کا علاقہ ہے شمالی وزیرستان کا، جہاں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے اور اس تبادلے میں 18 خوارج مارے گئے۔ اسی طرح ایک اور سملر آپریشن جنوبی وزیرستان میں کیا گیا جس میں 8 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ تیسری جھڑپ بنو میں پیش آئی جہاں سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 خوارج کو جہنم واصل کیا ہے۔ ISPR کے مطابق ابھی علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم باقی ماندہ دہشت گردوں کو بھی جڑ سے ختم کیا جائے۔ بیان میں بہت اہم لائن ایڈ کی گئی ہے کہ وفاقی ایپیکس کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کی منظوری کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی کارروائیاں فل تھروٹل پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اچھا سمیرہ، ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے یہ بتائیے گا کہ سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے وہ کن کن علاقوں میں جاری ہے؟ سینیٹائزیشن آپریشن اس وقت 5 جو ہیں وہ پرائمری امپورٹنس کی حامل ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے جن کے اندر جاری ہے، اور یہ 24 گھنٹے کا ایک عمل ہے فورسز کی جانب سے۔ اس کی مکمل تفصیل میں سیکیورٹی سینسٹیوٹی کی وجہ سے شاید نہیں بتا پاؤں گی، مگر میں آپ کو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ضرور بتا دیتی ہوں جس میں اورکزئی ہے، کرم ہے، جنوبی وزیرستان ہے، شمالی وزیرستان ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم اس وقت باجوڑ اور محمد ہے۔ باجوڑ اور محمد کے بعد خیبر 7ویں ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے جس کے دوسری جانب ننگرہار کا علاقہ لگتا ہے افغانستان کا۔ اس وقت یہ تمام 7 کی 7 ٹرائبل ڈسٹرکٹ KB کے ایریا میں ہے، جبکہ بلوچستان کی جانب ہلمند کے علاقے کے ساتھ لگنے والے برامچا اور چاغی کا علاقہ ہے جس میں پاکستان کی فورسز اس وقت پوری قوت سے ان دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پرعزم ہے۔ سینیٹائزیشن آپریشن کی آپ نے بات کی ہے، وہ ان تمام تر ڈسٹرکٹ کے طول و عرض میں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کہ 126 سے لے کے 170 تک جن کی تعداد ہے، یہ یومیہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں اور ابھی ان میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ڈاکٹر قمر چیمہ نے بھی ہمیں جوائن کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مختلف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ابھی بھی ایک کارروائی میں 34 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ یہ بتائیے گا کہ اب واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے اور سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے کہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جو بھی کارروائی میں ملوث ہوا سب کو ہلاک کیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، بڑی کلیئرٹی ہے کہ دہشت گرد جماعتیں اگر افغانستان کی سرزمین استعمال کریں گی تو پاکستان وہاں بھی اسٹرائک کرے گا، اور اگر پاکستان کے اندر وہ کسی جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں
اور ان کو کوئی سہولت کاری دے رہا ہے, ان کو کسی نے پناہ دی ہوئی ہے, وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے خلاف بھی اتنی ہی مستدی کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا. دیکھیں, ہم نے دنیا کے سامنے اگر ایک رسپانسبل ریاست کے طور پہ سامنے آنا ہے تو ہر قیمت پہ ایسے گروپس کو ختم کرنا ہوگا, اور ہمیں بڑا کلیئر پیغام دینا ہوگا کہ جو ان کے سمپتھائزر ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں ملے گی. دہشت گرد جماعتوں کو تو کوئی سپیس کی گنجائش ہی نہیں ہے, ان کے سمپتھائزر کو بھی کسی قسم کی سپیس نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی خارج ہیں نہ تو ان کو سپیس دی جائے, اور جب بھی یہ سینیٹائزیشن آپریشن چل رہے ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر تو بڑے پیمانے کے اوپر ایسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے, ایک ایسی طاقت ہے جو کہ ہم ایک جیو اکنامک پارک کے طور پہ ایمرج کرنا چاہ رہے ہیں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ دندناتے پھریں, اور ایسے لوگ جو ان کو پناہ دے رہے ہیں, ان کو سپیس دے رہے ہیں, ان کو بھی کسی قیمت پہ نہیں چھوڑا جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ بڑے کلیئر میسج جا چکے ہیں. اچھا قمر چیمہ صاحب, اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس طرح کے جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو یا دہشت گردوں کو واضح طور پر پیغام پہنچ چکا ہے کہ اب کسی کو رعایت تو نہیں برتی جائے گی, لیکن اس طرح کی کارروائیوں میں ہم آنے والے دنوں میں کمی دیکھیں گے؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیاں جن میں 34 خوارج ہلاک ہوئے ہیں. کارروائیاں 13 سے 15 اکتوبر کے درمیان کی گئی ہیں. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں انجام کو پہنچے ہیں. آگے بڑھے فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے. اقوام متحدہ کو پیش رفت رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار. دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ وہی جنگجو ہیں جنہوں نے ماضی میں طالبان کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی. رپورٹ کے مطابق افغانستان میں القاعدہ سے منسلک تربیتی مراکز کی موجودگی کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں. ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے. رپورٹ میں ایسا بھی بتایا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی دستیابی نے اس کے حملوں کی ہلاکت خیزی میں اضافہ کیا ہے. 3 نئے تربیتی مراکز میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے. ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں. رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے. خطے کے پائیدار امن علاقائی سلامتی کے لیے دہشت گردوں کی سہولت کاری کا قلع کما کیا جائے. رپورٹ میں ایسا بھی کہا گیا ہے. افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں. اقوام متحدہ کو پیش رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا. رپورٹ کے مطابق دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. پنجاب سے افغان باشندوں کا انخلاء تیز کرنے کا فیصلہ. اسپیشل برانچ پولیس اور دیگر اداروں نے اثر نو ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ہے. مزید ہمیں بتائیں گے جہانگیر خان. جی, پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کا عمل ایک بار پھر تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس پر پنجاب پولیس, اسپیشل برانچ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ہے. اس ریکارڈ کے مطابق 12,000 سے زائد افغان بچے جو ہے وہ طویل عرصے سے پنجاب کے مختلف شہروں میں مقیم رہے ہیں, اور اب یہ جانچ کی جا رہی ہے کہ رواں سال کتنے افغان بچوں کا انخلاء یقینی بنایا گیا اور کتنے افغان بچے ابھی بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں روپوش ہیں. اس ریکارڈ کے مطابق راولپنڈی اور گجرانوالہ 2 ایسے شہر ہیں جہاں پر پنجاب کے دیگر شہروں کی نسبت سب سے زیادہ افغان بچے مقیم رہے ہیں. ان شہروں میں اب سرچ آپریشنز کیے جائیں گے تاکہ مزید افغان باشندوں اور بچوں کے انخلاء کا عمل یقینی بنایا جا سکے. اس ریکارڈ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ 2 اہم چیلنجز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو کہ انخلاء کے عمل میں درپیش ہیں, اور یہ چیلنجز افغان خواتین اور بچوں کی جانب سے مزاحمت اور افغان خانہ بدوش فیملیز کا بار بار علاقہ تبدیل کرنا ہے, جس پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ حکمت عملی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ انخلاء کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغان باشندوں کو, غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو گھر, دکان جو ہے وہ کرایہ پر دینے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی جہانگیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں.